بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلہ و صحابہ یا سیدی یا خاتم النبیین۔ مفتی سید مبشر رضا قادری منتظم اعلیٰ ختم نبوت فورم حاضر ہے، اور ابھی ہم واٹس ایپ کے اوپر موجود ہیں، اور یہاں پر ایک ہمارے واٹس ایپ کے ایک یوزر ہیں، فیصل آباد سے تعلق ہے، حیدر عباس نام ہے جی۔ انہوں نے یہ ایک کمنٹ کیا ہے اور مجھ سے کہا ہے کہ ایک قادیانی مرزئی نے ان سے چند سوالات کیے ہیں، ان کے جوابات ان کو درکار ہیں، تو میں نے سوچا کہ اس کی ویڈیو بنا کے ان کے جوابات دے دیے جائیں۔ کہہ رہے ہیں جی السلام علیکم بشر شاہ صاحب، ایک مرزئی نے مجھ سے کچھ سوالات کیے ہیں، آپ سے جوابات چاہیے۔ اچھا، سب سے پہلی بات یہ ہے ابتدا میں یہ آپ توجہ کر لیں کہ قادیانی مرزئیوں کا طریقہ واردات یہی ہوتا ہے کہ یہ اگلے بندے کے اوپر سوالات قائم کرتے ہیں۔ ان کا واٹس ایپ کے اوپر بھی یہی طریقہ ہے، فیس بک کے اوپر، ٹویٹر کے اوپر، سوشل میڈیا میں جہاں کہیں بھی ان سے آپ کا کوئی پالا پڑے گا تو ڈائریکٹ آتے ہی اگلے بندے کے اوپر سوالات تھوپ دیں گے، اتنے سوالات کر دیں گے کہ اگلا بندہ جو نا ان کے جوابات ہی ڈھونڈتا رہے گا، اس کو کسی اور طرف جانے کی ضرورت ہی پیش نہیں آتی۔ تو میں بارہا دفعہ یہ عرض کر چکا ہوں کہ قادیانی مرزئیوں کے ساتھ ہمارا جو نزاع ہے وہ مرزا غلام قادیانی کی شخصیت اور کردار کے اوپر ہے۔ مرزا غلام قادیانی کی شخصیت اور کردار کے اوپر ہمارا نزاع ہے، اور قادیانی مرزئی اس جانب ہرگز آنے نہیں دیتے۔ ان کو پتہ ہوتا ہے کہ اگر ہم نے یہ سوالات قائم نہ کیے تو یہ جو مسلمان ہے یہ ڈائریکٹ مرزا غلام قادیانی کی سیرت اور کردار کے اوپر جو ہے نا گفتگو کرنی شروع کر دے گا، اور پھر ان کے جوابات دینے ہمیں پڑیں گے جو کہ ہمارے پاس ان کا کوئی جواب نہیں ہے۔ تو یہ ان کا طریقہ واردات ہوتا ہے کہ یہ اگلے بندے کے اوپر آتے ہی سوالات تھوپ دیتے ہیں۔ تو یہ مرزئیوں کی یہ جو سازش ہے، یہ طریقہ واردات ہے، اس سے آپ آگاہ رہیں۔ اور آئیے جی اب یہ جو سوالات ہیں ان کے جوابات کی طرف ہم آتے ہیں۔ کہتے ہیں جی کیا انبیاء سے غلطیاں نہیں ہوتی؟ یہ سوال اگر ایک قادیانی اور مرزئی کر رہا ہے تو آخر اس کے اندر کچھ ہے۔ اصل میں یہ سوال مرزئی بہت زیادہ کرتے ہیں۔ ان کا یہ سوال کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ چونکہ مرزا غلام قادیانی کو یہ لوگ نبی مانتے ہیں، تو مرزا غلام قادیانی سے جتنے بھی بڑے بڑے گناہ ہو گئے، وہ زنا کرتا رہا، شرابیں پیتا رہا، وہ چوریاں ٹھگیاں کرتا رہا، اور مرزا غلام قادیانی فراڈ دیتا رہا 50 اور 50 کے نام کے اوپر، 5 اور 50 کے نام کے اوپر، اور اس طریقے سے لوگوں کو بہت الو بنایا پوری زندگی اس نے۔ تو اب مرزئیوں نے یہ ایک سوال بنایا ہوا ہے کہ کیا نبیوں سے گناہ نہیں ہو سکتا، کوئی غلطی نہیں ہو سکتی؟ مطلب یہ ہے کہ جب کبھی بھی مرزا کی کسی بھی گناہ کا آپ ذکر کریں گے تو فوری طور پہ مرزئی یہ والا سوال کرے گا کہ کیا نبی سے غلطی نہیں ہوتی؟ تو یہ ایک طریقہ واردات ہوتا ہے۔ یہاں اس کا جواب یہ ہے کہ انبیاء معصوم ہوتے ہیں۔ معصوم اس شخص کو کہتے ہیں کہ جس سے گناہ سرزد نہ ہو سکتا ہو، اللہ تعالیٰ اس کو گناہ سے محفوظ رکھتا ہے۔ تو جس کو اللہ پاک گناہ سے محفوظ رکھتا ہے، گناہوں سے بچاتا ہے، اس کو معصوم کہتے ہیں، اور جو نبی ہوتا ہے وہ معصوم ہوتا ہے، معصوم عن الخطا ہوتا ہے۔ تو یہ ایک قاعدہ کلیہ ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ کوئی ایسا عمل جس کو انسان غلطی سمجھتا ہو، انسان کی نظر میں وہ غلطی نظر آتی ہو، تو وہ اگر کسی نبی سے کوئی محسوس ہو، کوئی ایسا پتہ چلے کہ بھائی فلاں نبی نے یہ والی غلطی کی تھی، تو جس کو آپ خطا سمجھتے ہیں، تو وہ اگر وہ چیز آپ کو پتہ چل جائے تو وہ اصل میں اس کے اندر یہ ہوتا ہے کہ اللہ پاک اس نبی سے وہ والا کام خود کرواتا ہے، وہ اصل میں ایک شریعت بننی ہوتی ہے، شریعت کا ایک قاعدہ بننا ہوتا ہے، اور پھر اللہ پاک اس کے تحت کوئی چیز انسانوں کو سمجھاتا ہے کہ یہ بات ایسے نہیں ایسے ہے۔ تو وہ اصل میں جس کو ہم خطا سمجھ رہے ہوتے ہیں، اپنے خیال کے مطابق، اپنے ذہن کے مطابق جس کو ہم غلطی یا خطا سمجھ رہے ہوتے ہیں، وہ اصل میں غلطی اور خطا ہوتی نہیں ہے، دراصل وہ اصل میں ایک شریعت کا قاعدہ کلیہ بننا ہوتا ہے۔ تو یہ اس کا جواب ہے۔ دوسرا ان کا سوال یہ ہے کہ کیا ہر آنے والا نبی کا پچھلی امتوں سے انکار نہیں کیا؟ اب یہ اگر قادیانی مرزئی یہ سوال کر رہے ہیں تو آخر کوئی تو وجہ ہے کہ وہ یہ سوال کیوں کر رہے ہیں۔
اصل میں یہ مرزائی اس لیے یہ سوال کرتے ہیں کہ دیکھو نا جی، مرزا غلام قادیانی کا اگر مسلمانوں نے انکار کیا ہے تو یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے، کیونکہ ہر نبی کا اس کے اگلی امتوں نے انکار کیا ہے، تو لہٰذا یہ جو اگلی امت آئی ہے، اب والے جو لوگ آئے ہیں، تو لہٰذا مرزا کا اگر انکار کر رہے ہیں تو یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ تو یہ مرزائیوں کا واردات ہوتا ہے، طریقہ واردات ہوتا ہے، تو یہ سوال اس لیے کرتے ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ مرزا غلام قادیانی کو یہی تو مسئلہ ہے، آپ لوگوں کے ساتھ یہی تو رولا ہے ہمارا کہ ہم تو مرزا غلام قادیانی کو تو نبی سمجھتے نہیں ہیں نا، نبی تو بڑی دور کی بات ہے، اس کو ایک اچھا نیک انسان بھی نہیں سمجھتے۔ ہم یہی تو آپ لوگوں کو کہتے ہیں کہ مرزا غلام قادیانی کو ایک اچھا اور نیک انسان آپ ثابت کر دیں، اس کے بعد آپ لوگوں نے اس کو نبوت کی سیٹ پہ بٹھانا ہے یا خدائی کی سیٹ پہ بٹھانا ہے، وہ آپ لوگ بعد میں بٹھائیے گا۔ پہلے مرزا غلام قادیانی کو ایک اچھا انسان اور نیک انسان، بلے مانس انسان ثابت کر دے، بس یہ آپ سے، اسی وجہ سے تو ہم کہتے ہیں کہ مرزا غلام قادیانی کی سیرت اور کردار کے اوپر آپ گفتگو کریں، تو وہ آپ لوگ کرتے نہیں ہیں، اور مرزے کی ذات کو بچانے کے لیے آپ ادھر ادھر کے سوالات اٹھا کر قائم کرتے رہتے ہیں۔ تو یہ ہے اصل میں اس سوال کا، اور ہمارے نزدیک تو یہ ہے کہ نبی عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوت ملنے کا دروازہ بند ہو گیا ہے، اب کسی کو بھی نبوت مل نہیں سکتی، اور نبی پیدا ہونے کا جو سلسلہ ہے وہ ختم ہو گیا، اب کوئی بھی نبی پیدا نہیں ہو سکتا۔ اسی کو عقیدہ ختم نبوت کہتے ہیں کہ اب کسی کو نبوت مل نہیں سکتی اور کوئی نبی اب پیدا نہیں ہو سکتا۔ یہ تیسرا سوال ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جھوٹے نبی آئے اور قتل کر دیے گئے، ان کے پیروکار بھی باقی نہیں ہیں۔ اب یہ والا سوال ایک قادیانی مرزائی کر رہا ہے، تو اس کی اصل وجہ یہ ہے کہ چونکہ مرزا غلام قادیانی کو قتل نہیں کیا گیا، تو اب مرزائی کہتے ہیں کہ دیکھو نا جی، اگر مرزا غلام قادیانی جو ہے وہ جھوٹا ہوتا تو وہ قتل کر دیا جاتا، جب مرزا قادیانی جھوٹا نہیں تھا تو اسی وجہ سے تو قتل نہیں کیا۔ تو یہ اصل میں یہ لوگوں کو بیوقوف بنانے کا ایک طریقہ ہے کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ قاعدہ کلیہ تم لوگوں نے کہاں پہ پڑھا ہے کہ جو اللہ کے سچے نبی تھے وہ قتل نہیں کیے گئے، جبکہ قرآن پاک کے اندر ہمیں کئی آیات ملتی ہیں۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 51 ہے، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 112 ہے، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 181 ہے، 181 ہے، سورہ نساء کی آیت نمبر 155 ہے، آپ اٹھا کر دیکھ لیں، جس میں آپ کو پتا چلے گا کہ انبیاء کو قتل کیا گیا، انبیاء کو قتل کیا گیا۔ تو یہ تو اللہ کے سچے نبی تھے، اور یہاں پر میں مرزا غلام قادیانی کے اپنے حوالے بھی کچھ دینا چاہتا ہوں۔ یہاں پر روحانی خزائن جلد نمبر 17 صفحہ 193 ہے، مرزا قادیانی حضرت یحییٰ کے بارے میں کہتا ہے کہ وہ یحییٰ نبی کے مقابل پر ہے جس کا ایک پلید قوم کے لیے سر کاٹا گیا، سمجھنے والے سمجھ لے، مطلب یہ کہ حضرت یحییٰ کا قتل کیا گیا۔ یہ مرزا غلام قادیانی کا عقیدہ میں بیان کر رہا ہوں۔ ایک اور حوالہ لے لیں، یہ روحانی خزائن جلد نمبر 7 ہے، صفحہ 215 ہے۔ مرزا غلام قادیانی کہتا ہے انا یحییٰ قد قتلا، بے شک یحییٰ قتل کیا گیا، بے شک یحییٰ قتل کیا گیا۔ تو یہ جو ہے نا نبیوں کے، جو اللہ کے سچے نبی تھے، ان کے قتل کا قائل تو خود مرزا غلام قادیانی بھی ہے۔ تو یہ جو ہے نا یہ اصل میں دجل اور فریب ہے مرزائیوں کا، قادیانیوں کا۔ اور یہ والا جو سوال کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جھوٹے نبی آئے، قتل کر دیے گئے، ان کے پیروکار بھی باقی نہیں ہیں۔ تو اب جو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پیشگوئی فرمائی تھی کہ میرے بعد 30 ایسے لوگ آئیں گے کہ جو نبوت کا دعویٰ کریں گے لیکن وہ کذاب ہوں گے، تو ہمارے علماء کرام فرماتے ہیں ان میں سے ایک مرزا غلام قادیانی ہے۔ تو اب بہاءاللہ ایرانی جو تھا تو اس نے بھی نبوت کا دعویٰ کیا تھا، لیکن اس کو تو قتل نہیں کیا گیا۔ کوئی قادیانی مرزائی ہمیں بتا دے کہ کیا بہاءاللہ ایرانی کو قتل کر دیا گیا؟ رہی بات یہ کہ آگے آپ نے یہ سوال کیا کہ اگر مرزا قادیانی جھوٹا نبی تھا تو قتل کیوں نہیں ہوا اور اس کی امت آج بھی موجود کیوں ہے؟ تو یہ والے دو سوال ملتے جلتے ہیں، اس لیے میں ان دونوں کے جواب دے رہا ہوں کہ بہاءاللہ ایرانی کو قتل نہیں کیا گیا اور اس کی امت بھی آج موجود ہے۔ کئی بہائی جو ہے نا آپ کو دنیا بھر میں ملتے ہیں،
تو یہ تو آپ کے یہ دونوں سوال جو ہے نا ان کے جوابات یہاں پر ہو گئے، یہ آپ نے جواب لازمی دینے ہیں۔ یہ آگے آپ نے یہ سوال جو کیا ہے کہ مرزا نے اپنی کتاب میں کہاں لکھا ہے کہ میرا خدا کے ساتھ کوئی گندا تعلق ہے؟ گندا تعلق، چلیں جی اس کا بھی حوالہ دیتے ہیں ہم آپ کو۔ یہ حوالہ ہے جی روحانی خزائن جلد نمبر 21 ہے، صفحہ 81 ہے۔ مرزا قادیانی کہتا ہے در حقیقت میرے اور میرے خدا کے درمیان ایسے باریک راز ہیں جن کو دنیا نہیں جانتی، اور مجھے خدا سے ایک نہانی تعلق ہے جو قابل بیان نہیں۔ نہانی کا مطلب ہوتا ہے ننگا، نہانی کا مطلب ہوتا ہے ننگا بڑھنا۔ یہ جو آپ نہاتے ہیں، غسل کرتے ہیں تو آپ کہتے ہیں میں نہا کے آیا ہوں، تو چونکہ ننگے ہو کے آپ نہاتے ہیں تو اس لیے اس کو نہانا کہتے ہیں۔ تو یہ نہانی تعلق سے مراد ہوتا ہے ننگے تعلقات، ننگے تعلقات، ٹھیک ہے؟ تو یہ اس کو آپ گندے تعلقات کہہ لیں یا جیسے بھی کہہ لیں، جس کا بیان مرزا قادیانی کہتا ہے کہ یہ ناقابل بیان ہے، یہ بیان ہی نہیں کر سکتے۔ تو یہ ہے اصل میں ایک حوالہ۔ پھر ایک اور حوالہ لے لیں، یہ اسلامی قربانی ہے، قاضی یار محمد کا صفحہ 12 ہے، مرزا قادیانی کے بارے میں۔ مرزا قادیانی کا جو ہے نا رائٹ ہینڈ، یہ وہ والا بندہ تھا قاضی یار محمد جس سے مرزا قادیانی شراب منگوایا کرتا تھا، ٹونک وائن۔ تو یہ انڈیا سے لاہور میں بھیجا کرتا تھا اس کو، تو اس سے شراب منگواتا تھا قاضی یار محمد سے، یہ وہ والا ہی شخص ہے۔ وہ لکھتا ہے اپنی کتاب کے اندر کہ جیسا کہ حضرت مسیح موعود علیہ شلوار نے ایک موقع پر اپنی حالت یہ ظاہر فرمائی ہے کہ کشف کی حالت آپ پر اس طرح طاری ہوئی کہ گویا آپ عورت ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے رجولیت کی طاقت کا اظہار فرمایا تھا۔ سمجھنے والے کے لیے اشارہ کافی ہے۔ اب قاضی یار محمد کو بھی یہاں شرم آ گئی ہے، وہ کہتا ہے سمجھنے والے سمجھ لیں کہ مرزا قادیانی کے ساتھ مرزا کے خدا نے رجولیت کی طاقت کا اظہار کیا۔ یہاں پر ایک اور میں حوالہ کوٹ کرنا چاہتا ہوں، روحانی خزائن جلد نمبر 22 ہے، صفحہ 581 ہے۔ مرزا غلام قادیانی لکھتا ہے کہ بابو الہی بخش چاہتا ہے کہ تیرا حیض دیکھے۔ اب مرزا غلام قادیانی کے خدا نے جب مرزا قادیانی کے ساتھ رجولیت کی طاقت کا اظہار کیا تو مرزا قادیانی کو مقد کے راستے سے 16 دن تک خون آیا تھا، جس کا نام مرزا قادیانی نے حیض رکھا تھا کہ یہ مجھے حیض آتا ہے۔ اسی وجہ سے مرزا غلام قادیانی کو چونکہ تکلیف بھی ہوتی تھی، اب رجولیت ایک شخص کے ساتھ ہو اور اس کو پھر تکلیف نہ ہو تو یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ روحانی خزائن جلد نمبر 19 ہے، صفحہ 51 کے اوپر مرزا قادیانی کہتا ہے کہ اس کو درد ذہ ہوئی۔ اب درد ذہ تو آپ کو سمجھ سکتے ہیں کہ یہ عورتوں کو ہوتی ہے، اب چونکہ مرزا قادیانی تو عورت تھا نہیں، تو اب مرزا غلام قادیانی جب یا تو یہ کہے نا کہ مرزا قادیانی عورت تھا، تو جب عورت نہیں تھا تو اس کو جو درد ذہ ہوئی تو کس جگہ پہ ہوئی وہ آپ خود اندازہ کر سکتے ہیں۔ یہاں پر جو میں نے 16 دن تک خون کا تذکرہ کیا ہے، یہ روحانی خزائن جلد نمبر 22 ہے، صفحہ 246 ہے، اور مرزا غلام قادیانی لکھتا ہے کہ 16 دن پخانہ کے راہ سے خون آتا رہا اور سخت درد تھا جو بیان سے باہر تھا۔ ٹھیک ہے جی، بیان سے باہر ہے، یہ وہی درد ہے جس کا نام مرزا قادیانی نے درد ذہ رکھا تھا، اور یہ وہ والا خون ہے جس کا نام مرزا قادیانی نے حیض رکھا تھا، اور یہ کس وجہ سے آیا؟ وہ رجولیت کی طاقت کی وجہ سے آیا جس کا تذکرہ ہم ابھی کر آئے ہیں۔ تو لہٰذا یہ جو آپ نے لکھا ہے کہ مرزا نے اپنی کتاب میں کہاں لکھا ہے کہ میرا خدا کے ساتھ کوئی گندا تعلق ہے، نہانی تعلق ہے، تو اس کا جواب ہم نے دے دیا۔ اگلا سوال ہے آپ کا جی، مرزا نے کہاں لکھا ہے کہ میں مریم ہوں؟ آئیے جی مریم والا بھی حوالہ دیکھ لیں۔ یہ وہ مرکزی حوالہ ہے روحانی خزائن جلد نمبر 19 صفحہ 50 کا کہ مرزا غلام قادیانی کہتا تھا کہ جس مسیح کے آنے کا وعدہ کیا گیا وہ مسیح میں ہوں۔ مطلب یہ کہ اسی وجہ سے مرزئی مرزا قادیانی کو مسیح موعود کہتے ہیں۔ مسیح موعود کا مطلب ہوتا ہے جس کا وعدہ کیا گیا، تو مرزا قادیانی کہتا ہے کہ وہ جس کا وعدہ کیا گیا وہ مسیح میں ہوں۔ تو اب مرزا قادیانی سے کسی نے پوچھ لیا کہ وہ تو ابن مریم تھا جس نے آنا تھا، لیکن تو ابن چراغ بی بی ہے، مائی گسیٹی کا تو بچہ ہے، ابن گسیٹی ہے، چراغ بی بی کا تو بچہ ہے، تو ابن مریم کیسے بن گیا؟ اب مرزا قادیانی نے ایک کہانی گڑھی، اور یہ وہ ایک حوالہ ہے جس کی بنیاد پورے مذہب قادیانیت کے اوپر کھڑی ہے۔ مسیح موعود مرزا قادیانی کیسے بنا؟ مرزا قادیانی کہتا ہے کہ اس نے براہین احمدیہ کے تیسرے حصے میں میرا نام مریم رکھا۔ اب یہ دیکھیں، مرزا قادیانی کہتا ہے کہ میں مریم بن گیا، مطلب یہ کہ عورت بن گیا۔
پھر جیسا کہ براہین احمدیہ سے ظاہر ہے کہ 2 برس تک صفت مرمیت میں نے پرورش پائی. ٹھیک ہے جی, صفت مرمیت میں نے پرورش پائی اور پردہ میں نشو و نما پاتا رہا. پھر جب اس پر 2 برس گزر گئے تو جیسا کہ براہین احمدیہ کے حصہ چہارم میں درج ہے, مریم کی طرح عیسیٰ کی روح مجھ میں نفخ کی گئی, استعارہ کے رنگ میں مجھے حاملہ ٹھہرایا گیا, اور آخری کئی مہینہ کے بعد جو 10 مہینے سے زیادہ نہیں بذریعہ اس الہام کے جو سب سے آخر براہین احمدیہ کے حصہ چہارم میں درج ہے مجھے مریم سے عیسیٰ بنایا گیا. پس اس طور سے میں ابن مریم ٹھہرا. پس اس طور سے مرزا قادیانی ابن مریم بنا. مرزا نے یہ کہانی بنائی, وہ کہنے لگا 2 سال تک میں مریم بنا رہا, مطلب یہ کہ 2 سال تک میں عورت بنا رہا. تو جب میں 2 سال تک عورت بنا رہا تو پھر خدا تعالیٰ نے جو ہے نا میرے اندر روح پھونکی. جب روح پھونکی تو وہ اندر ایک بچہ پیدا ہونا شروع ہو گیا, میں حاملہ ہو گیا. 10 مہینے کا مجھے حمل ٹھہر گیا. ٹھیک ہے جی, 10 مہینے کا مرزا قادیانی کو حمل ٹھہر جاتا ہے. اندر جو بچہ مرزا قادیانی کے پالنا ہوتا ہے وہ ہوتا ہے عیسیٰ, مرزا قادیانی ہوتا ہے مریم. اب مریم کے اندر عیسیٰ پل رہا ہوتا ہے, اور جب وضع حمل ہوتا ہے تو مرزا قادیانی کہتا ہے مجھے مریم سے عیسیٰ بنا دیا گیا. اب اس طور پر مرزا قادیانی ابن مریم ٹھہرا. یہ ہے وہ فلسفہ, یہ ہے وہ سائنس. تو یہ سائنس اب آپ سمجھیں کہ کیسی سائنس ہے, کیسی مرزا قادیانی نے لوگوں کو الو بنایا. اور یہ دنیا کے قادیانی مرزائی آج تک الو بنے ہوئے ہیں, اور اس سائنس کا جواب آج تک کسی مرزائی کے پاس نہیں ہے. ٹھیک ہے جی, تو 2 سال تک مریم بنا رہا. یہ قاضی یار محمد نے اسی کی طرف اشارہ کیا کہ ایک وقت مرزا قادیانی عورت بن جاتا ہے تو اس کے ساتھ جو خدا تعالیٰ ہے وہ رجولیت کی طاقت کا اظہار کرتا ہے. یہ وہی ہے جناب. ٹھیک ہے جی, اب آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی کہ کون سی رجولیت کی طاقت کا اظہار ہوا تھا. تو یہ ساری کہانی آپ نے سمجھ لی ہوگی. تو یہ سارے سوالات کے جوابات ہو گئے ہیں. تو میں آخر میں جو ہے یہی کہوں گا کہ مرزائیوں کا یہ طریقہ واردات ہوتا ہے, یہ آمنے سامنے آ کے بات نہیں کرتے, بس ٹیپ 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 یہ لگے رہتے ہیں. تو ان کی ٹیپ ٹیپ کا کبھی بھی جواب نہ دیا جائے. یہ میں اپنے تمام سننے والوں کو یہ کہوں گا کہ مرزائی کو پکڑ کے ہمارے سامنے لائیں. میں یہ کہوں گا کہ ہمارے سامنے لائیں, یا تو فون کے اوپر گفتگو کروائیں یا سکائیپ کے اوپر گفتگو کروائیں. تو یہ ٹیپ ٹیپ والی گفتگو نہیں چلے گی. یہ ٹیپ ٹیپ سے مناظرہ نہیں ہوتا, ڈیبیٹ نہیں ہوتی. تو مرزائیوں سے ہم ڈیبیٹ کریں گے آمنے سامنے, ان سے جواب لیں گے. اگر وہ سوال کرنا چاہیں تو کریں, 1000 سوال کریں, لیکن ہم بھی تو کچھ سوالات کرنا چاہتے ہیں نا. ہمارے سوالوں کے جواب کون دے گا؟ اسی وجہ سے قادیانی مرزائی آمنے سامنے آ کے گفتگو نہیں کرتے. آخر میں عرض کروں گا کہ یہ جو ہمارا گروپ ہے قادیانی مناظرہ گروپ فیس بک کے اوپر, اس کو آپ جوائن کریں اور اپنے فرینڈز کو بھی اس کے اندر ایڈ لازمی طور پہ کریں. ہمارا یوٹیوب کا جو چینل ہے ختم نبوت ٹائمز, اس کو آپ نے سبسکرائب کرنا ہے, گھنٹی کے بٹن کے اوپر کلک کرنا ہے. ہماری ویڈیو کو شیئر کیا کریں, لائک کیا کریں, کمنٹ کیا کریں. ختم نبوت فورم کے ساتھ قدم درم سخنے ہر اعتبار سے آپ تعاون کریں, اور آپ کو اس عظیم کام کے اندر آپ کو قدم با قدم رہنا چاہیے. تو میں یہی عرض کروں گا کہ ختم نبوت فورم کے ساتھ آپ اپنی تمام توانائیاں جو ہے نا وہ استعمال کریں, اور اس دور حاضر میں ختم نبوت کے کام کی اشد ضرورت ہے, خاص طور پہ سوشل میڈیا کے اوپر. بہت شکریہ جی. میری نئی کتاب بھی آ رہی ہے حیات عیسیٰ, اس کو بھی آپ پڑھیے گا, جب چھپ جائے گی تو اس کو خرید کے لازمی پڑھیے گا. تو انشاءاللہ یہ سارے کام ہوتے رہیں گے. اور یہ بھی میں عرض کر رہا ہوں کہ وہ جو ہمارا رسالہ نکلتا تھا ماہانہ الخاتم, وہ بند ہو گیا ہے. تو دعا کریں کہ وہ بھی بس ماہانہ رسالہ جو ہے نا وہ نکلنا شروع ہو جائے. تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ ہر مہینے جو ہے نا اپ ڈیٹ بندہ کرتا رہتا ہے اور نئی نئی چیزیں جو ہے نا وہ دیتا رہتا ہے. بہت شکریہ جی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.